النوال والصلاة والسلام على مظهر جمال وعلى أصحابه وآله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب اللہ. جڑے دوست یہ سمجھ دیو کہ اللہ کریم نے زبان اپنا اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے واسطے دیتی ہے وہ درود پاک پڑھ لو باقی خاموش رہو. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا قائد الغر المحجلين. جسے مل گیا کملی والے کا دامن اسے دو جہاں کا خزانہ ملا ہے. چاہے مرد ہوئے چاہے عورت ہوئے اگر سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا پٹا وہ گل بھی ہوئے تو اس جہان کے اندر بھی عزت اور اگلے جہان کے اندر بھی عزت. یہ اصال ثواب کے سلسلے کی قبر کے اندر خزانے یہ صرف محمد مصطفیٰ کی نسبت کی وجہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس واسطے سارے میرے نال مل کے پڑھو محبت اور ذوق نال. جسے مل گیا اسے دو خزانہ ملا ہے. بھلا باغ جنتی کو کیا کرے گا مدینے میں جس کو ٹھکانہ ملا ہے. جسے مل گیا کملی والے کا دامن اسے دو جہاں قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید گرامی جن لوگوں نے تیرے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے انہوں نے تیرے
میں ہاتھ نہیں دیا، انہوں نے میرے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے۔ جسے مل گیا کملی والے کا دامن، اسے دو جنتیوں کے سردار ہیں۔ جسے مل گیا کملی والے کا دامن، اسے دو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصحابی میرے تمام صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، تم جس کی بھی پیروی کرو گے منزل مقصود میں پہنچ جاؤ گے۔ جسے مل گیا کملی والے کا دامن، اسے دو جہاں کہا۔ نمازیں پڑھے جا، نمازیں اسی کی، اذانیں اسی کی، جسے پنجتن کا گھرانہ ملا ہے۔ نمازیں اسی کی، اذانیں اسی کی، جسے پنجتن کا قال اللہ تعالی فی القرآن المجید انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم مصطفیٰ کی گرانے والوں، اللہ نے ارادہ فرما رکھا ہے کہ تمہیں ہر نجاست سے دور رکھے اور تمہیں ہمیشہ پاکیزگی کے گلستان میں آباد رکھے۔ نمازیں اسی کی، اذانیں اسی کی، جسے پنجتن کا قال اللہ تعالی فی القرآن المجید النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم۔ نبی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں۔ نمازیں اسی کی، اذانیں اسی کی، جسے پنجتن کا
میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. نمازیں اسی کی، اذانیں اسی کی، جسے بند کرنا قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جہانی رنگوں کے باسیوں کان کھول کے سن لو، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. نمازیں اسی کی، اذانیں اسی کی، جسے بند کرتا قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ. میرے حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. نمازیں اسی کی، اذانیں اسی کی، جسے بند کرتا جلانا ملا ہے، جسے مل گیا کملی والے کا دامن، اسے دو جہاں تھا خزانہ ملا ہے. زیب مسند صدارت گلے سب گلشن سادات سیاہ پناہی فضیلت معاب جناب حضرت قبلہ پیر سید اختر حسین شاہ صاحب، مخدوم و محترم فضیلت معاب جناب سید شبیر حسین شاہ صاحب، فضیلت معاب جناب سید محمد محسن شاہ صاحب، ترجمان اہل سنت عزیز القدر جناب سید محمد بلال شاہ صاحب و دیگر علماء کرام، معززین علاقہ، برادران اسلام، برادران طریقت، برادران محبت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج بھی اے نور بدامہ سعادت افروز محفل برادری گرامی جناب محمد طالب حسین صاحب انہوں دی زوجہ محترمہ اور عزیزم اللہ دیتا چشتی صاحب کی چچی جان اور خالہ جان انہوں دی روح الفتور اشارے ثواب کرنے واسطے نکات پذیر ہے. دعا ہے کہ اللہ کریم مرحومہ دے درجات بلند فرمائے. برادران اسلام، قرآن مقدس کا ایک محل تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیتا ہے. اس کے اندر اللہ کریم نے پہلے اپنا حق بیان فرمایا ہے اور اپنے حق کے نال ہی اللہ کریم نے پھر متصلاً والدین دے حقوق بیان فرمائے اور بڑے پیار نال بیان فرمائے. قرآن مقدس سارے دا سارا مینارہ نور ہے. قرآن مقدس الحمد دی الف تو لے کے والناس دی سین تک روشنی کا جہان ہے، مینارہ نور ہے، نغمہ الہام ہے، فلاح و خیر کا ٹکڑا ہے. اس کے اندر حقائق ہی حقائق نے اور جو کچھ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ہے ہر چیز فیصلہ کرنے، اس کے اندر کوئی ترمیم تنسیخ کی گنجائش نہیں. لیکن جنیاں آیات میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیتا ہے، ان آیات کے اندر کہ اللہ کریم نے بالکل بھی فیصلہ کن انداز اختیار فرمایا ہے. فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ، تواڈے رب نے فیصلہ فرما دیتا ہے.
تھوڑے رب نے فیصلہ فرما دیتا ہے. حضرات محترم فیصلے کے اندر رو گے، قضا کے اندر رو گے، اور لفظ رب کے اندر مٹھاس اور پیار ہو، دونوں چیزیں اکٹھیاں کیتیاں. فرمایا فیصلہ کر دیتا ہے، فیصلہ کر دیتا ہے. اگر سول کورٹ فیصلہ کرے تو سیشن کے اندر اپیل ہو سکتی ہے. اگر سیشن کورٹ فیصلہ کرے تو ہائی کورٹ کے اندر اپیل ہو سکتی ہے. اگر ہائی کورٹ فیصلہ کرے سپریم کورٹ کے اندر اپیل ہو سکتی ہے. اور اگر سپریم کورٹ فیصلہ کرے تو سپریم کورٹ کے اندر نظر ثانی کی اپیل ہو سکتی ہے. لیکن اللہ کریم فیصلہ فرمائے تو پھر اللہ کریم کی عدالت کے فیصلے کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا. خداوند نے قدوس کا فیصلہ ترمیم تنسیخ تو پا کے حضرات محترم یہ احکم الحاکمین کی عدالت کا فیصلہ ہے. فرمایا تھوڑے رب نے یہ فیصلہ کر دیتا ہے اللہ تعبدوا الا ایاہ کہ تساں عبادت کرنی ہے تو فقط اللہ کریم دی کرنی ہے، فقط اللہ کی عبادت کرنی ہے. لفظ رب کے اندر مٹھاس ہے. حضرات محترم رب کہتے ہیں اس ہستی کو تبلیغ الشیء الی کمالہ بحسب استعدادہ ازلی شیئا فشیئا. رب اس ہستی کو کہتے ہیں جہاں کسی بھی فرد کائنات کو نقطہ آغاز کو اٹھاوے پھر تدریجاً دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ نقطہ کمال سے پہنچا دے گے. حضرات محترم اس مرحلے میں میں بھی گزریا، اس مرحلے میں تسی بھی گزرے ہو. رب نے پانی بھی بوند تو بندے نو چاہیا. اگر اس کی شان ربوبیت سارا نہ دیندی داستان اتھی ختم ہو جاتی. خون وچ بدلیا، شان ربوبیت سارا نہ دیندی داستان اتھی مک جاندی. بوٹی بنایا، داستان شان ربوبیت سارا نہ دیندی کہانی اتھی مک جاندی. حضرات محترم پھر نقش و نگاہ کیتے تے تینوں بڑا بنا کے بنایا، سنوار کے سنواریا. جے پوری شان ربوبیت سارا نہ دیندی داستان اتھے مک جاندی. پھر اس نے انسان دے جسم دے اندر روح پائی، جے نہ سنبھالتا تو پھر بھی داستان اتھے رک جاندی. پھر اللہ کریم نے جب اس انسان نو اس جہان دے اوتے بھیجے ہے، اجے اے بندہ اس جہان سے آیا نہیں، اس نے اپنی شان ربوبیت دا اس طرح اظہار فرمایا کہ ماں دے سینے تے پاکیزہ ترین نفیس ترین رزق دودھ کی صورت کے اندر نفیس ترین دو نہرہ جاری فرما دیتی. پھر جلوں تک بچے کا میدا کمزور اتنی دیر تک ماں کے دودھ کے اندر مکھن کی مقدار کم پانی کی مقدار زیادہ. جو میدا مضبوط ہوتا چلا گیا مکھن کی مقدار بڑھتی چلی گئی، پانی کی مقدار کم ہوتی چلی گئی. پھر منہ کے اندر دارا دم نکل آئے. جب یہ مشینری منہ کے اندر آ گئی فرمایا ہن ماں کا پستان چھوڑ اس دودھ نو چھوڑ، ہن دسترخوان میں تیرے واسطے بچھا دیتے ہیں. ہن تو گندم کھاتے تیری مرضی، جو کھاتے تیری مرضی، باجرہ کھاتے تیری مرضی، سیب کھاتے تیری مرضی، انار کھاتے تیری مرضی، کیلا کھاتے تیری مرضی، اخروٹ کھاتے تیری مرضی، بادام کھاتے تیری مرضی. لیکن یہ ساریاں نعمتاں کھا کے کہ پھر نہ شکری نہیں کرنی، ساریاں نعمتاں کھا کے کہ وہ سر جھکانے کو میری بارگاہ میں جھکانا. حضرات محترم اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ تواڈے رب نے فیصلہ فرما دیتا ہے اللہ تعبدوا الا ایاہ کہ عبادت کرنی ہے تو فقط اللہ کریم نے کرنی ہے. اس واسطے بھی اللہ کریم نے عبادت ہے. حضرات محترم باقی جتنی بھی چیزیں بنائی سورج بنایا، سورج انسان کی نوکری کرے، سورج کی معراج ہو جائے گی. چند اللہ کریم نے بنایا انسان کی نوکری واسطے، چند انسان کی خدمت کرے وہ معراج ہو جائے گی. ہوا انسان کی نوکری واسطے، ہوا انسان کی خدمت کر لوے ہوا کی معراج ہو جائے گی. درخت اپنے کندھے آتے پھل لے کے کھلوتے ہیں، وہ اگر انسان کی خدمت کر لیندے نے انہوں کی معراج ہو جاتی ہے. سبزیاں اپنا نتیجہ لے کے زمین پہ موجود نے، انسان کی خدمت کر لین انہوں کی معراج ہو جائے گی. کیوڑے کا پہاڑ اپنے سینے کے اندر نمک کی داستان لے کے کھلوتے ہیں، انسان کے حوالے کرنے واسطے منتظر ہے.
انسان اپنے امانت وصول کرے، انسان کی خدمت کر لے، اس کی معراج ہو جائے گی۔ چاندی کا پہاڑ اپنے سینے کے اندر سونا لے کے کھڑوتا ہے، انسان آ کے اپنی امانت وصول کرے تو میری معراج ہو جائے۔ حضرات محترم، سمندر اپنے سینے کے اندر یہ واقعی تو جواہر لے کے پھر اور انتظار پہ کرتے رہے انسان آوے اپنی امانت وصول کرے تاکہ میری معراج ہو جائے۔ میرے دوستوں، باقی ساری کائنات کی معراج ہے کہ وہ انسان کی خدمت کرے، انسان کی معراج ہے کہ اپنے رب کی بارگاہ کے اندر جھک جائے۔ انسان دی معراج اللہ دی بارگاہ وچ جھکنے، اللہ دی بارگاہ وچ جھکنے، اس دی بارگاہ کے اندر جب عیسائی کرنا، ناسیہ فسائی کرنا، عبادت کرنا، ریاضت کرنا، اس دی بارگاہ کے سجدیاں نال اپنی جبین نو منور کرنا۔ حضرات محترم، ایک انسان دی معراج ہے، اس سے واسطے تے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ معراج المومنین، الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومن دی معراج۔ لیکن یہ معراج بندی کس طرح؟ یہ معراج تاں بنے گی یہ تینوں پتا ہوئے تو اپنے رب کی بارگاہ میں کھلوے تے کی کہہ رہے، نماز کا وقت ہوئے تے تڑپ پیدا ہوئے، میں نے سونے نے بلایا ہے، میں وہ دے روئے تے جا کے سجدہ کرتا، دل دے وچوں آواز آوے، انسان دا ضمیر گزارے، چل یار دے روئے تے چل کے سر رکھیے، چل یار دے روئے تے چل کے سر رکھیے۔ حضرت بیگم شاہ وارسی نے نماز تو پہلے بھی بندہ مومن کی کیفیت بھی بیان کی تھی اور نماز کے اندر کی کیفیت بھی بیان کی تھی۔ حضرات، نماز تو پہلے کی کیفیت کی ہے بندہ مومن کی گل کر رہے ہیں جس کے سینے کے اندر رب کا پیار بس ہے، جنہوں شوق کی دولت اللہ کریم نے عطا فرمائے، جنہوں اشتیاق ہے، اور نماز کے اندر کدی کدی جن اکھاں وچ آنسو آ جاندے نے، میں اس بندے کی گل کر رہا جہاں بندہ صرف رسم پوری کرنے واسطے آوے تے نماز دے وچ آ کے کھلوے تے انہوں نہ اپنا پتا تے نہ نماز کا پتا، میں اس بندے کی گل نہیں کر رہا۔ بیگم شاہ وارسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے بندہ مومن کی کیفیت بیان کرتے ہیں، گھروں چل کے آندا ہے، کس شوق دینا چل کے آندا ہے۔ حضرات، بندہ مومن کی دل دی آواز ہے، ضمیر کہہ دے ہوندا، دل کہہ دے ہوندا، بے خود کیے دیتے ہیں، بے خود کیے دیتے ہیں، انداز ہی جاوانا بے خود کیے دیتے ہیں، ہر بے خود کیے دیتے ہیں، انداز ہی جاوانا بے خود کیے دیتے ہیں۔ جس وقت نیت کی تھی کہ آپ کے مسلح تے کھلو گیا، تکبیر تحریمہ کی، تکبیر تحریمہ کرنے تو بعد فوراً کنیکشن جڑ گیا، کہہ رہے سبحانک اللہم، اے اللہ تیری ذات پاک، و بحمدک، میں تو تیری باتیں کرتا رہتا ہوں، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، تیرا نام بڑی برکت والا، وَتَعَالَى جَدُّكَ، تیری عظمت بہت بلند ہے، وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ، اور تیرے سوا کوئی عبادت کے نہیں۔ چون اللہ اکبر آکھیا تے کنیکشن جڑ گیا تے سونے نال گلاں شروع ہو گئیاں، ڈائریکٹ ڈائلنگ شروع ہو گئی، ڈائریکٹ گفتگو شروع ہو گئی۔ بے خود کیے دیتے ہیں، انداز ہی جاوانا، یہ تکبیر تحریمہ کا، تکبیر تحریمہ کی نماز کے اندر ملاقات ہو گئی، ان کی آگین تجھے رکھ لو،
وہ زندگی فضول ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کس طرح نماز پڑھنے کا حکم دیتا ہے؟ فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ جس وقت نماز واسطے کھلوے نہ تے ان کھلویا کر جس طرح تو سونے رب نو پیا ویکھ دے، جس طرح تو سونے رب نو پیا ویکھ دے۔ اور اگر یہ تصور نہ بن سکے تو کم از کم اتنا تصور تے رکھنا کہ سونا رب تینوں پیا ویکھ دے، سونا رب تینوں پیا ویکھ دے۔ اور حضرات یہ بھی کوئی چھوٹی گل نہیں کہ بندہ مومن آکھے شکر ہے میں مسکین تے سونے دی نظر ہے، شکر ہے میں مسکین تے سونے دی نظر ہے۔ تو دوستان محترم، بے خود کیے دیتے ہیں انداز ہدایت آنا، آ دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوہ جان آنا، اے میرے دوست کے جمال میں تجھے دل میں رکھ لوں۔ اور رب خود فرماندا ہے تو ایک کعبہ پاک کر، میں زمین و آسمان وچ نہیں سماندا، لیکن جدو چاہنا تے بندہ مومن تے دل بھی تیرا لا ہن پڑھو گے میرے نال مل کے تے لطف آوے گا۔ بے دم شہباز سی کہندے بے خودی کیے دیتے ہیں انداز ہدایت آدھی میں تجھے رکھ لو، آدھی میں تجھے رکھ لو، اے جلوہ جانا آدھی میں تجھے رکھ لو۔ اور اگر جماعت ہو رہی ہو، مقتدی پیچھے کھلوتا ہے، قرات امام پڑھ رہے ہیں، مقتدی پیچھے کھلوتا ہے اور خاموش ہو کے سن رہے ہیں، اس بادشاہ کے دربار وچ جماعت پوری پیش ہو گئی، وفد پیش ہو گیا، امام صاحب گل پہ کرتے ہیں، باقی سارے انہوں نے نال آمین کہنا ہے، باقی سارے نے امام صاحب کے نال آمین کہنی ہے۔ امام جہاں وہ پڑھ رہے ہیں، باقی خاموش ہو کے کھلوتے ہیں۔ اس وقت بندہ مومن کے دل کی کیفیت کی ہے، بندہ مومن چپ کر کے کھلوتا ہوئے پھر بھی انہوں دل کہہ رہے ہوں گے میرا خاموش رہ کر بھی انہیں سب کچھ سنا دینا، میرا خاموش۔ یہ صرف اس بندے کی بات کر رہا ہوں جو شوق سے نماز پڑھتا ہے، جس کی آنکھوں میں کبھی آنسو بھی آ جاتے ہیں، کبھی رونا بھی شروع کر دیتا ہے، جس کو پیار کھینچ کے لاتا ہے مسجد میں، جسے اللہ کی محبت کھینچ کے لاتی ہے مسجد میں، وہی کیفیت یہ ہونی ہے میرا خاموش رہ کر بھی انہیں سب کچھ سنا دینا، زبان سے کچھ نہ کہنا، دیکھ کر آنسو بہا دینا، زبان سے کچھ نہ کہنا، دیکھ کر آنسو بہا دینا، میرا خاموش رہ کر بھی انہیں سب کچھ سنا دینا۔ فرمایا وقضا ربک، تواڈے رب نے فیصلہ کر دیتا ہے اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ عبادت کرنی ہے تو فقط اللہ کی کرنی، عبادت کرنی ہے تو فقط، بولو نا، عبادت کرنی ہے تو فقط، عبادت کرنی ہے تو فقط اللہ کریم نہیں کرنی ہے۔ اپنا حق بیان فرما دیتا، داستان مکمل ہو گئی، حضرات محترم مضمون کلول ہو گیا۔ اس کو کہ اگے اللہ کریم نے والدین کے حقوق بیان فرمائے، فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، لوگوں میرا دوسرا فیصلہ ہے والدین کے نال حسن سلوک نال پیش آنے، اچھے طریقے نال پیش آنے۔ دوستان محترم،
اگر پڑھو گے نا لغت کی کوئی کتاب تو احسان کا مادہ اشتقاق حسن ہے. احسان کا مادہ اشتقاق حسن ہے. اور حسن کی خاصیت یہ ہے کہ کبھی بھی کسی صحیح دماغ کے بندے سلیم الفطرت آدمی کے کبھی حسن گرانی کا باعث نہیں ہوگا, بوجھ نہیں بنے گا, سکل کا باعث نہیں ہوگا. وہ اندر اٹریکشن ہوتی, جاذبیت ہوتی, کشش ہوتی ہے. اللہ فرماتا ہے وبالوالدین احسانا, والدین نال تو جڑا بھی معاملہ کرنا ہے نا اس معاملے میں ترشی نہیں ہونی چاہیے, حسن ہونا چاہیے. پانی کے دینے میں تیری ڈیوٹی ہے, پانی پیش کرنا والدین کو تیری ڈیوٹی ہے, لیکن اس ڈیوٹی کے اندر حسن ہونا چاہیے. روٹی پیش کرنا تھوڑی ڈیوٹی ہے والدین کو, اس کے اندر حسن ہونا چاہیے. دوائی والدین کو پیش کرنی ہے, اس کے اندر حسن ہونا چاہیے. جتیاں اٹھا کر انہوں نے سامنے رکھو, اس کے اندر حسن ہونا چاہیے. کپڑے انہوں نے پیش کرنے نے, اس کے اندر حسن ہونا چاہیے. کتنا جامع جملہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وبالوالدین احسانا. ایک کہہ کوئی نہیں لائی, نماز پڑھن تے انہوں نے خدمت کری, نماز نہ پڑھن تے انہوں نے خدمت نہیں کرنی. روزہ رکھن تے انہوں نے خدمت کری, روزہ نہ رکھن تے انہوں نے خدمت نہ کری. حج کرن تے انہوں نے خدمت کری, نہ حج کرن تے انہوں نے خدمت نہ کری. نہ نماز دی قید, نہ روزے دی قید, نہ حج دی قید, نہ عمرے دی قید, فقط رشتے دی گل کی گئی ہے. فرمایا وبالوالدین احسانا, والدین نیک ہون, والدین گناہگار ہون, تیرے واسطے والدین دا درجہ رکھتے ہیں, اس واسطے انہاں دے نال حسن سلوک نال پیش آنے. جامع جملہ سی, مفاہیم کی ادائیگی دے اندر بڑا جامع جملہ سی, کچھ بھی نہ کیا جانا تے یہ مفہوم دے اندر کامل سی. لیکن گل اتنے نہیں مکائی, اللہ کریم نے گل لگے بڑی چلائی. فرمایا وبالوالدین احسانا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف. جس نے انہوں دونوں میں جو ایک بڑھاپے نو پہنچ جائے یا دونوں بڑھاپے نو پہنچ جائیں تو پھر انہوں نے سامنے اف نہیں کرے. ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائے تو انہوں نے سامنے اف بھی نہیں کرتی, اف بھی نہیں کرتی. پہلا جملہ بڑا جامع سی, دوسرا جملہ مفاہیم کے اندر بہت جامع ترین جملہ ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ والدین تے جوان بھی عمر تے پھر بھی والدین نہیں, بڑھے ہو جان تے پھر انہوں نے اف نہیں کہنا. یہ مطلب کیا ہے؟ یہ مطلب یہ ہے کہ بیماریاں نے انہوں نے کمزور کر دیا, زمانے دیا تلخیاں نے انہوں نے کمزور کر دیا. انہوں کی طبیعت کے اندر زمانے دیا تلخیاں سہ کے چڑچڑا پن آ گیا. تے تو اس چڑچڑے پن نہیں دیکھنا, تو اپنے رشتے کو دیکھ کے انہوں نے سامنے جھک جا. انہوں نے اف تک نہیں کہنا. مارنا تے بڑی دور دی گل ہے, چھٹنا تے بڑی دور دی گل ہے, زجو کو بھی کرنا تے بڑی دور دی گل ہے, انہوں نے اونچا بولنا تے بڑی دور دی گل ہے. اف بھی نہ کرنا. حضرات اس کے دو پہلو جاگ رہے ہو, اس کے دو پہلو ہیں. ایک پہلو تو یہ ہے کہ میں نے حکم دیتا جا رہا ہے کہ میں اپنے والدین کی تقریم کراؤں. دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ جہے تسی اولاد والے لوگ ہو, جنہوں کو اللہ نے اولاد بخشی ہے, تسی اس گل سے خوش ہونا چاہیے تمہیں کہ تہاڈا پروٹوکول رب پہ سکھانا ہے تہاڈی اولاد. یا تو اپنے بپا کے ناز کیوں نہیں کرتا, تو اپنے مقدر کے ناز کیوں نہیں کرتا کہ تیرا پروٹوکول, تیرا اعزاز, تیرا اکرام, تیرا اجلال, تیری تعظیم, تیری تکریم رب پہ سکھاتا. اچھا نہ بولی, اف نہ کری. ان سبحان اللہ آخنا نے کوئی نہ سبحان اللہ, سبحان اللہ, شکر بھی جاکو سبحان اللہ. اللہ کریم نے پیار
حضرات محترم فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، انہوں نے اف تک نہیں کہنا. اگے فرمایا جملہ بھی جامع سی لیکن اتنے گل نہیں مکائی. فرمایا ولا تنہرہما، انہوں نے جھڑکنا نہیں، انہوں نے بولو انہوں نے اے جڑے تسی سامنے میرے چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے سبق تسی خاص طور پہ یاد کرنے. امی نو جھڑکنا، والد صاحب نو جھڑکنا، بلا تنہرہما، انہوں نے جھڑکنا نہیں. جملہ یہ بھی بڑا جامع سی، گل اتنے بھی مکائی جا سکتی سی، لیکن اللہ میں مضمون کتنا پیارا ہے. فرمایا ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما. فرمایا جب انہاں دونوں گل کرنی ہے لہجے دے اندر تلخی نہ ہوئے، کریمانہ لہجے دے اندر گل کریا کر. اس کو سمجھان واسطے میں عرض کرنا چاہنا لفظ کریم ہے نا جڑا، اس کے اندر ٹھنڈک پائی جاتی ہے. اللہ کریم کے مختلف اسماء کی مختلف تاثیرات نے، اور اس سے پھر کسی وقت گفتگو کریں گے، لیکن لفظ کریم کے اندر ٹھنڈک پائی جاتی ہے. اور اکثر میں لوگوں نے اس کا تجربہ کروایا کہ کسی کو ہائی بلڈ پریشر ہوئے، کوئی یا کریم کا وظیفہ کر کے وضو کر کے وظیفہ کرے، اس کا بلڈ پریشر کنٹرول ہو جائے. سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا وظیفہ کرے، ہائی بلڈ پریشر والا بندہ، اس کا بلڈ پریشر کنٹرول ہو جائے گا. کیوں؟ اس واسطے کے لفظ کریم کے اندر ٹھنڈک پائی جاتی ہے. یہ اللہ کریم کی صفت ہے، اور اللہ کریم نے صفت اپنے حبیب کو بھی عطا فرمائی. اور اللہ چاہتا ہے کہ میرے باقی بندیاں بھی اس کی جھلک نظر آتی ہے. فرمایا جس وقت تم والد صاحب کا گل کرنی ہے نا، والدہ کا گل کرنی ہے، تو پھر تیرے لہجے میں اتنی ٹھنڈ ہونی چاہیے کہ وہ جتنے بھی تھکے ہوں، وہ جتنے بھی تھکے ہوں، جتنے اکتائے ہوں، جتنی انہوں کی طبیعت بے چین ہوئے، جتنے مضطرب ہوں، جتنی بے کلی ہوئے انہوں کی طبیعت کے اندر، تو گل کرے تو انہوں نے سینے میں ٹھنڈ پیدا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. وہ یار یہ جملہ بھی بڑا جامع سی، لیکن گل اتنے بھی نہیں مکی. اللہ کریم نے اس مضمون کو کے بیان کیتا. فرمایا وَخْفِضْ لَهُمَا وَجَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. فرمایا سن، تو چاہے وزیر اعظم ہوئے، تو چاہے پرائم منسٹر ہوئے، صدر ہوئے، پریزیڈنٹ ہوئے، تو دنیا کی کئی بلا بن جائے، ایم این اے ہوئے یا ایم پی ہوئے، یا تیرے کو کوئی دنیا کا عہدہ آ جائے، کوئی بڑے تو بڑا منصب آ جائے، بے شک تو کسی کالج یونیورسٹی کے اندر ڈاکٹر ہوئے، پروفیسر ہوئے، بے شک تو ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہوئے، کسی ہاسپٹل کے اندر بڑے تو بڑا عہدہ تیرے کو ہوئے، جنرل ہوئے، کرنل ہوئے، لیکن یاد رکھنا جس وقت انہاں دو ہستیاں کے سامنے آئے گا وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، پیار کی وجہ تو، رحمت کی وجہ تو انہاں دے سامنے اپنے پر جھکا کے رکھنا. سبحان اللہ. انہاں دے سامنے اپنی پرواز نیچی رکھیا کر. عہدہ نہ اپنا عہدہ انہاں نوں دکھلان کی ضرورت نہیں. او جہان بڑا تیرے عہدے نوں ویکھن والا، تے تیرے پھلاں نوں ویکھن والا، تے تیرے تبدے ویکھن والا. او جہان بڑا جب انہاں دو ہستیاں دے سامنے آویں نا، اس ویلے تیرے پر جھک جانے چاہیے. اس لیے انہوں نے سامنے اپنی پرواز نیچی رکھا کر. سبحان اللہ. بڑی خوبصورت بات کی تھی کسی نے، 7 لکھاں زمانے وچ ہیں نبھاویں، تے کوئی ساتھ نہیں ماندے ساتھ ورگا، نہیں مان پیران دی خاک ورگا. سات لکھاں زمانے وچ ہیں نبھاویں، تے کوئی
مانے پیرانی خاک ورگا فرمایا مغفر لہما جناح الذل من الرحمہ انہوں نے سامنے اپنے پر نیچے رکھیا کر پر نیچے رکھیا کر پروان تھلے رکھیا کر انہوں نے سامنے اپنی پروان نیچے رکھیا کر مغفر لہما جناح الذل من الرحمہ جے تم دعا کرن دا موڈ ہوئے نا تیرا ہی نہ واسطے میں تنہوں لفظ خود عطا کرتا اللہ فرماتا ہے جو تم دعا کرے نا تے انہاں واسطے دعا کے لئے لفظ نہ کرنی ہے اور لفظ میں تن دینا سبحان اللہ سبحان اللہ فیاض کے والدین ہو جنہاں دیا اولادہ نے اس گل تے تانوں تواڈیاں اکھاں چ آنسو آنے چاہیے شکرانے دے کہ اللہ کریم کیا تیرا احساس بنایا ہے کیا تیرا پروٹوکول بنایا ہے اور جنہاں کے والدین زندہ نے انہوں نے اس گل تے شکرانہ ادا کرنا چاہیے کہ سبحان اللہ ربا سونیا آداب دسن دی حد مکا دیتی ادب سکھانے دی حد مکا دیتی میرا رب فرمان دے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا اس طرح دعا منگیا کر پروردگارا سونیا انہاں دو ہستیاں تے اسی طرح ہی پیار برسا جس طرح انہاں نے مینوں چھوٹی عمر بھی سنبھالیا یا اللہ اسی طرح پیار فرما جس طرح انہوں نے میرے نال چھوٹی عمر بھی شروع کیتا ہے جس طرح انہوں نے میرے نال پیار کیتا ہے جس طرح انہوں نے میرے نال مہربانیاں کیتیاں اللہ تے محترم ذرا ماضی کے جھوکیاں دے اندر جھانک کے دیکھو پیچھے مڑ کے دیکھو میری بھی داستان ہے تہاڈی بھی داستان ہے صدیاں دی ایک رات بچے نے بستر پہ پیشاب کر دیتا ادھروں دھند پہ رہی کوہر پہ رہی سردی شدت تھی اپنے جوبن کے سردی دسمبر جنوری کی سردی اپنی پیٹ پہ چل رہی ہے بچے نے پیشاب کر دیتا ماں نے یہ نہیں کیتا کہ چپ کے انہوں سٹو باہر اس وقت سردی میرے کو اٹھیا جاتا ہے بیٹے نے پیشاب کر دیتا شاہ صاحب میرے والے توجہ کرنا بیٹے نے پیشاب کر دیتا کہ ماں چاہ کے باہر نہیں سکتی انہیں بیٹے نے چاہیا کہ سکے پاسے اس نے لیتا خوش پاسے جیڑا پاسا بچے اسی اسے بچے نے لٹا دیتا تے خود پیشاب ہوتے سو گئے بڑی بھی تینوں بدبو نہیں آتی تے ماں کہندی ہے کوئی تے رشتہ ہے جس کو بدبو نہیں آتی جس کو اپنے بیٹے کو بدبو نہیں آتی جس کو اپنے بیٹے سے پیشاب میں بدبو نہیں آتی ماں خود پیشاب دوتے لیٹ گئی دوستان محترم پھر رات دا عالم تے بستر چاہ کے ویکھے کدھر میرے بیٹے نو ہوا تے نہیں ٹھنڈی پی لگتی پیشاب تے آپ سکتی گلے بستر تے آپ سکتی پھر رضائی چاہ کے ویکھے کمبل چاہ کے ویکھے کدھر میرے بیٹے نو ہوا تے نہیں پی لگتی ٹھنڈی دوستان محترم یہ ہے ماں اللہ فرماتا تو میرے کو دعا کریا کر یا اللہ جس طرح انہوں نے مینوں چھوٹی عمر بھی سنبھالیا نا اسی طرح تو انہوں نے اپنے پیار کی بارش کر اس طرح انہوں نے کرن نوازی فرما اس طرح انہوں نے پیار کا سلوک کر بوڑھا باپ سفید بال مزدوری کر دے اٹھ چاہیے اتنی منظر میں کیا بابا جی اس عمر میں اتنی شدت کی مزدوری کیوں کر رہے ہو نبھال کیفیت اتنا کا برا جسم ہوتے پہ رہے ہیں اکھاں وچ سرخی آئی ہے مٹی دی وجہ تو پانی نال پسینے دی وجہ تو نبھال بندہ شرابور پسینے کے اندر میں کیا بابا اس عمر میں یہ نوکری کیوں کیا کرتے ہیں اتنی شدت کی مزدوری اس اچھا حضرت جی بچے چھوٹے لگے کر دی
حضرت جی بچے چھوٹے نے کی کریے انہوں نے پیٹ واسطے بہت کچھ کرنا پہنتا ہے. حضرات محترم ایک وہ والدین نے جنہوں کے بارے میں رب کیا فرماتا ہے کہ جدو دعا مانگے نا میری بارگاہ وچوں تے اے دعا کریا کر ربا سونیا انہاں دو ہستیاں تے رہن انہاں دو ہستیاں نال اسی طرح سلوک فرما جس طرح انہوں نے میرے نال پیار کا سلوک کیتا ہے. حضرات آج کے ماحول کے اندر یہ منظر آج کے ماحول کے اندر بھی بڑا دلچسپ ہے لیکن جس ماحول کے اندر میری آقا نے چراغ جلایا سی اس وقت کی کیفیت دیکھو گے تو پھر اس پیغام کی تاثیر اور بڑھ جاتی. وقت ایسی پہلا فیصلہ وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. پھر فیصلہ ہے کہ تسی عبادت کرنی تے اللہ کی کرنی. اندھیرا کتنے کوئی رات کی پوجا کر رہے ہیں کوئی منات کی پوجا کر رہے ہیں کوئی عشاء کی پوجا کر رہے ہیں کوئی حمل کی پوجا کر رہے ہیں کوئی وقت کی پوجا کر رہے ہیں کوئی نسل کی پوجا کر رہے ہیں کوئی سواد کی پوجا کر رہے ہیں کوئی چاند کی پوجا کر رہے ہیں کوئی سورج کی پوجا کر رہے ہیں کوئی لکڑی کی پوجا کر رہے ہیں کوئی پتھر کی پوجا کر رہے ہیں. اس ماحول کے اندر فرمایا ان اللہ کو منات کو چھوڑ کے عبادت کرنی ہے تو فقط اللہ کی کرنی ہے. اور دوسرا چراغ فرمایا والدین نال حسن سلوک نال پیش آنا ہے. اس وقت منظر کی سی تے تاریکی کتنی سی ظلمت کتنی سی اندھیرا کتنا سی. والدین جو دو بیٹے ترکہ تقسیم ہو گیا جائیداد تقسیم ہو گئی مال و متاع تقسیم ہو گیا. انہوں نے والدین بھی تقسیم کر لے. ایک نے ماں لے لی دوسرے نے باپ لے لیا. جس کے حصے کے اندر ماں آئی چاہیے نہ تو ایسی پیر تو کے پینا خدمت کرتا اپنی والد دی اپنی والدہ دی لیکن چشمے فرق پہ جب منظر ویکھیا جس کے حصے کے اندر ماں آئی وہ کال دے میرے تے والدہ کو لے کے چلا گیا. جا کے بولی پہ دے لوگوں کسی روٹی خریدنی ہے تے لے لو کسی داشتہ لینی ہے تے لے لو کسی نوکرانی لینی ہے تے لے لو. ماں نے چہرے تے ہوائیاں بھی پھردیاں میں تینوں اس واسطے جنم دیتا سی اج مینوں میلے تے آ کے ویچن واسطے آ گئے. ماں کہندی ہے بیٹا مینوں نہ بیچی میرے پترا مینوں نہ بیچی لیکن بیٹے دل دے اوتے دولت کی ہی رسالے دے. بیٹا کہندا لوگوں کسی لونی لینی لے لو. اتنی دیر نکاح آ گیا سودا طے پا گیا رقم دا تعین ہو گیا. جس وقت بیٹا سودا پیا کرتا ماں نے ہاتھ موڑ دیتے. ماں کہندی ہے میرے بچیا مینوں نہ بیچی مینوں کسی کی نوکرانی نہ بنا مینوں اپنی نوکرانی سمجھ رہا ہے تو بعد مینوں ماں نہ سمجھی مینوں نوکرانی سمجھ لوی. میرے بچیا میں تیرے کو روٹی نہیں منگا گی میں پانی نہیں منگا گی میں دوائی نہیں منگا گی. میرے بچے میرا کوئی مطالبہ نہیں ہوئے گا. جس وقت میرے بھوک لگے گی میں تیرا چہرہ دیکھ لاں گی جس وقت پیاس لگے گی میں تیرا چہرہ دیکھ لاں گی. میرے بچے مینوں کسی اور کا نوکر نہ بنا. لیکن اتنی پیار بھی بولی بھی بیٹے کے اثر انداز نہیں ہو رہی. حضرات محترم بالآخر فیصلہ طے پا گیا سودا طے پا گیا. گاہک کے حوالے کیتا ماں نو گاہک لے کے جا رہے. اس نے کیا مینوں خریدن والے ایک باری رک جا مینوں ایک باری اپنے بیٹے کا چہرہ ویکھ لین دے پتہ نہیں پھر چہرہ مینوں نظر آئے گا کہ نہیں. حضرات محترم کو بھی منظر سی. پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے آئے. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قرآن پڑھ کے سنایا والدین کے حقوق جیسے نام فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات. لوگوں والدہ نال بدسلوکی نہ کریا کرو والدہ دے پیراں چلے جنت. ہم تو اس شیر کی سمجھ آئے جیڑا شیر میں ابتدائی پڑھیا نا ہم تو سمجھ آئے گی جس لئے آج دے ماحول دے اندر بیٹا اپنی ماں دے سامنے بچ جاوے امی جان امی جان امی جان پھر سمجھ آئے گی کہ اے کتنی بڑی نعمت ہے. حضرات محترم پھر اس واسطے دکھے جسے مل گیا کملی والے اسے دو
کہ فیض اس پیغام مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دا جس خاتون کے واسطے اج اشارے ثواب کی محفل سجائی گئی خدا اپنا بیٹا تو کوئی نہیں سی لیکن اللہ نے تینوں اپنا بیٹا سمجھتی سی اس آخیا جی اماں تو میری ماں ہے تیرے مرن تو بعد بھی تیرا ذکر کام نہیں ہوئے گا میں تمہیں یاد رکھا گا ایک وہ وقت جنہ بچوں کو جنم دے دیا سن ماما وہ بلول کن کر دے دے سن اج وہ وقت کہ رشتے خالہ رشتے کے اندر اٹھی لیکن اس کا ذکر اس کو یاد کیتا جا رہا ہے اس کو اشارے ثواب کیتا جا رہا ہے اس ماں کے ثواب مصطفیٰ کی کنیز ہونے کی وجہ تو مل رہے ہیں کلمہ طیبہ پڑھنے کی وجہ تو مل رہی ہے یہ سارے فیضان نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واسطے دی کہنی ہیں جسے مل گیا حصے کے اندر باپ آیا انہیں بھی کوئی والد میں جا کے تخت نہیں بٹھایا جس کے حصے کے اندر باپ آیا اس نے بھی باپ کو جا کے تخت نہیں بٹھایا وہ بھی جا کے غلاماں دی منڈی میں جا کے والد نو بیچن واسطے غلاماں دی منڈی سے والد نو لے کے جا کے بولی کر دیں گے والد کیا کہنا پتر تینوں یاد کوئی نہیں تینوں چلنا نہیں سی آندا میں انگلی بڑھا کے تینوں چلانا سی میں دن نہیں بیچا میں رات نہیں بیچا میں مزدوری کی میں تیری خدمت واسطے دوڑتا لیا بیٹا آج تیری آنکھاں دے اندر اتنی سفیدی آ گئی آج تو میرا لحاظ کرنا بھول گئی ہوں لیکن بیٹے نے اپنے والد کو بیچ دیتا اور گھر آ گیا جتنی دیر تک اس بھائی باپ دے ہڈیاں دے اندر بکھ رہی کسی دیا ٹھوکراں دے کے گزارا کرتے رہے کسی دیا صفائیاں کر کے گزارا کرتے رہے بالآخر ماں دے باپ ایڑیاں رگڑ کے دنیا تو چلے گئے آخر وقت کے گواہی دے والا کوئی نہیں سی اتنے اندھیرے کے اندر اتنی ظلمت کے اندر اتنی تاریکی کے اندر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت کا چراغ جلایا فرمایا لوگوں الوالد باب الاوسط من ابواب الجنہ والد نو معمولی چیز نہ سمجھو اے جنت کا مین گیٹ ہے اے جنت کا مین گیٹ نے اس واسطے حضرات محترم یہ دونوں ہستیاں یہ بڑیاں عظیم ہستیاں اور والدین کے چہرے میں محبت کی نظر نال ویکھن نال حج مقبول کا ثواب ہے سبحان اللہ نہیں تو توجہ نہیں کی وقت نہ سبحان اللہ کہی سبحان اللہ بھائی ایک سائڈ تے آج کل حج کے کتنے پیسے لگ جائیں 8 لاکھ روپیہ لگے تو پھر بھی کوئی نہیں پتا قبول ہویا کہ نہیں ہویا تے کیڈا سوکھا حج غریباں دا کہ رب نے اصل یہ رستے کھولے غریباں واسطے کہ امیراں نے تے پیسے خرچ کر کے جا کے حج کراونے تے غریب بیچارہ ترستا رہے گا میں کدو حج کراں گا میرے کو کدو سکت ہوے گی کدو بساط ہوے گی میں کدو حج کراں گا فرمایا 2 کعبے تیرے گھر وچ رکھ دیتے تے کوئی تکلف کرنے کی لوڑ بھی نہیں 2 کعبے تیرے گھر کے اندر موجود نے زیادہ تکلف بھی نہیں کرنا بس پیار کی نظر نہ انہوں نے دیکھ لیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ادھر ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اسی آپ ہمیں جتنے بھی گناہگار ہاں پر سونے ربا ساری اولاد واسطے تو سانو کتنے جا پہنچا
ساری حیثیت کی، ساری اوقات کی، ساری بساط کی، اسی مجھتے خاک ہاں، اسی ایک تنکے کی حیثیت نہیں رکھتے، لیکن ساری اولاد واسطے تو کتنا سارے تے کرم فرما دیتا، انہوں نے آنکھوں میں اتنا حیا پیدا کر دیتا، اتنا شرم پیدا کر دیتا، اتنا ادب پیدا کر دیتا، اتنی تعظیم پیدا کر دیتی کہ بچے اگر اپنے والدین کو پیار نال ویکھن تے انہاں نوں حج مقبول نصیب ہو۔ ایک چیز عرض کریے، ایک چیز تو عرض کر کے میں گفتگو سمیٹاں گا، ماں نو راضی رکھو، باپ نو راضی رکھو، انہاں دیاں دعاواں بزرگ فرماندے نے پیغمبر کی دعا جتنا اثر رکھتی ہے ماں دی دعا۔ موسیٰ کریم اللہ علیہ السلام بڑے لامے پیغمبر نے، قرآن مقدس کے اندر سب سے زیادہ ذکر حضرت موسیٰ کا، انہاں عرض کی میں تیرا بڑا لاڈلا پیغمبر ہاں، جو اکثر تو مندا جانے تے ذرا یہ تے دس سونیا جنت وچ میرا پڑوسی کون ہو سی؟ پوچھن دی ضرورت نہ ہوئی، مزید پوچھن دی ضرورت نہ ہوئی، سوچیا ویکھن تے صحیح اس کا ساتھ کا کسائی کا عمل کیے کہ جس نے اس نو موسیٰ پیغمبر کا رفیق بنا دیتا ہے۔ چلے گئے اس کو جا کے وہ بہ گئے، انہیں اپنی دکان کھولی، گوشت جو ٹھیکا دار سے اس کا گوشت لیتا، اس کے بعد بیچا، ایک اچھا جا گوشت کا ٹکڑا اس نے مکھرا کر کے کپڑے محفوظ کر باقی اپنا گوشت بیچا، اس نے دیگر ہوئی، دکان کا ٹائم ختم ہوا، اس نے اپنا گوشت بیچا، گوشت بیچ کے گھر پر جان لگا کہ جناب موسیٰ کریم اللہ فرمان لگے میں بھی آ سکنا تیرے نال؟ اس آخر جی تے جا سونا مہمان اج کدی کدائی یہ وہ جا سونا مہمان لگا، آؤ جی بسم اللہ میرے گھر آؤ۔ موسیٰ کریم اللہ علیہ السلام نال نال چل پے، وہ گھر پہنچے، اس نے جاندیا آپ نے بٹھایا، کہنے لگا جناب اس مہمان تھوڑی تقریب واجب ہے، لیکن میری ماں ہے بڈھی جی، سویر کی میرا انتظار بھی کرتی، بھوک لگی ہے اسی بیچاری کو، اس واسطے تسی طرح مہربانی کر سو، تشریف رکھ سو، میں اپنی ماں کی خدمت کر لوں، پھر میں تھوڑی خدمت حاضر ہو سکوں۔ اس نے وہ گوشت آندھی میں پایا، ابالیا، اچھے طریقے نال دی یخنی بنائی، یخنی بنا پلائی، تے جس لے ماں دے منہ نال لاوے نا تے ماں کو بھر کے